خودکار گاڑیوں کے 10 ماہ میں 400 حادثات۔ ترقی یافتہ ملکوں کی سڑکوں پر جہاں خودکار یعنی آٹو پائلٹ، بغیر ڈرائیور والی گاڑیاں اور نیم خودکار گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں دوسری طرف ان سے منسلک جان لیوا حادثات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ میں شاہراہوں پر ٹریفک کی حفاظت سے متعلق ادارے نیشنل ہائی ویز ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن یعنی NHTSA نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا ہے، آٹو پائلٹ اور سیمی آٹومیٹک گاڑیوں کے 400 کے لگ بھگ حادثات ہو چکے ہیں۔ جن گاڑیوں کو حادثے پیش آئے، ان میں سے 273 گاڑیاں الیکٹرک کاریں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کی تھیں۔ ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ اس تعداد کا تعلق کسی کمپنی سے نہیں ہے، بلکہ خودکار اور نیم خودکار نظام استعمال کرنے سے ہے اور یہ ان گاڑیوں نے کتنے میل سفر کیا۔ موٹر ساز کمپنیوں نے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے حکم پر گزشتہ سال جولائی سے لے کر اس سال 15 مئی تک ہونے والے تمام حادثات کو رپورٹ کیا۔ ٹریفک سیفٹی کا قومی ادارہ پہلی بار اس طرح کے حادثات کا تفصیلی جائزہ لے رہا ہے۔ ادارے کے ایڈمنسٹریٹر سٹیون کیلف کا کہنا ہے کہ ہم جیسے یہ اعداد و شمار اکٹھے کرتے جائیں گے، اس سے ہمیں امکانی خطرات اور رجحانات کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملے گا، اور یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ نئی ٹیکنالوجیز یعنی حقیقی دنیا میں کیسی کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ ٹیسلا کی گاڑیوں کو سب سے زیادہ حادثات پیش آئے۔ ٹیسلا یعنی کہ گاڑیوں کی مشہور کمپنی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق حادثے کے وقت گاڑیاں آٹو پائلٹ یا فل سیلف ڈرائیونگ نظام کے تحت چل رہی تھیں۔ اس نظام کے ساتھ ٹیسلا کی تقریباً 8,30,000 گاڑیاں سڑکوں پر ہیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ حادثات ہونڈا کی گاڑیوں کو پیش آئے، جن کی تعداد 90 ہے۔ تیسرا نمبر سبارو کا ہے، جس کی 10 گاڑیوں کو حادثات پیش آئے، جبکہ باقی کمپنیوں کی جانب سے فراہم کردہ ڈیٹا کے مطابق ان کے حادثات کی تعداد 5 یا اس سے بھی کم ہے۔ NHTSA نے کہا ہے کہ ڈرائیور اسسٹ سسٹم کے حادثوں میں 6 افراد ہلاک اور 5 شدید زخمی ہوئے۔ اموات میں 5 ٹیسلا میں ہوئیں اور 1 کی اطلاع فورڈ آٹو کمپنی نے دی۔ یاد رہے، فورڈ آٹو کمپنی گاڑیوں کی لائف میں سب سے پرانی کمپنی شمار کی جاتی ہے۔ اس کے حادثات
اس کمپنی کی ریپوٹیشن میں منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ 3 شدید زخمی ٹیسلا میں ہوئے، جبکہ ہونڈا اور فورڈ نے ایک زخمی کی اطلاع درج کروائی۔ ٹیسلا میں حادثات کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کی گاڑیاں نگرانی اور حقیقی وقت میں حادثے کی اطلاع کے لیے ٹیلی میٹکس نظام سے منسلک ہیں۔ ٹریفک سیفٹی ادارے کا کہنا ہے کہ دیگر موٹر ساز کمپنیوں کے پاس یہ سہولت ابھی تک موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی گاڑیوں کو پیش آنے والے حادثات کی اطلاع میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ درجن بھر موٹر ساز اداروں نے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کو 392 حادثوں کی اطلاع دی تھی، جن میں سے 70% کا تعلق ٹیسلا سے تھا۔ تاہم اکثر موٹر ساز کمپنیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ آٹو پائلٹ یا فل سیلف ڈرائیونگ ہونے کے باوجود ان کی گاڑیاں کلی طور پر خود نہیں چل سکتیں اور اس کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے۔ الائنس فار آٹوموٹیو انوویشن نے، جو موٹر سازوں کی نمائندگی کرنے والا ایک ادارہ ہے، کہا ہے کہ ہائی ویز ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جمع کردہ ڈیٹا خود کار گاڑیوں کے نظام کی حفاظت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ڈیٹا میں ان کمپنیوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو مکمل طور پر خود کار گاڑیوں چلا رہی ہیں۔ ان میں سے 25 کمپنیوں نے کل 130 حادثات کی اطلاع دی تھی۔ خود کار گاڑیوں کے یونٹ الفابیٹ انکارپوریٹڈ کے ویمو کا کہنا ہے کہ ان کے بیڑے میں 700 گاڑیاں ہیں اور یہ کمپنی ایریزونا اور کیلیفورنیا میں مکمل طور پر خود کار گاڑیوں کی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان گاڑیوں کو حادثات اس وقت پیش آئے جب ان کی رفتار آہستہ تھی، جس کی وجہ سے صرف 2 گاڑیوں کے ہی ایئر بیگ کھلنے کی نوبت آئی۔ مکمل طور پر خود کار گاڑیوں کے 108 حادثات ہوئے، جن میں کوئی زخمی نہیں ہوا، صرف ایک شدید چوٹ آئی۔ زیادہ تر حادثات میں گاڑیاں پیچھے سے ٹکرائیں۔ ماہرین آٹو کا کہنا ہے کہ
خود کار ڈرائیونگ کاروں پر پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ ابھی تک روبوٹ سسٹم ویسا فعال نہیں ہو سکا جیسے ایک ڈرائیور گاڑی پر کنٹرول رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا بھی تھا کہ مشہور کمپنیاں جیسے فورڈ، ہونڈا اور بارسا جیسی کمپنیوں کو اپنے معیار کو بہتر بنانا ہوگا۔ یاد رہے، فورڈ کمپنی آٹو لائف میں سب سے پرانی کمپنی سمجھی جاتی ہے اور اس کا معیار پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان حادثات سے ان لوگوں کے کسٹمرز میں تشویش پھیل چکی ہے کہ وہ اتنے پیسے بھر رہے ہیں لیکن ان کو معیاری طور پر روبوٹک سسٹم یعنی کمپیوٹرائز سسٹم ٹھیک طرح سے انسٹال نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کے پولیس چیف کا کہنا تھا کہ ان حادثات سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً $3,000 کا نقصان ان حادثات میں پیش آیا۔ ڈپلومیٹک کارپوریشن کے ڈائریکٹر ایزن بنگ کا کہنا تھا کہ خود کار ڈرائیور گاڑیوں کو چلانے کے لیے ابھی بھی ترمیم باقی ہے، کیونکہ ان کے حادثات کی روک تھام ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ روبوٹک دور ہے، تو جو لوگوں کا روبوٹ پر اعتبار اور اعتماد ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ اس سلسلے میں کمپنیوں کے بیانات کو بھی مد نظر رکھا جائے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ حادثات معمول سے ہٹ کر ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اچھی سی اچھے سروس اپنے کسٹمرز کو پرووائڈ کر سکیں تاکہ وہ ان حادثات سے محفوظ رہیں اور جانی و مالی نقصان کو ہم کم تر سطح پر لے آئیں۔ لیکن پھر بھی ان گاڑیوں کی مانگ آج بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کیلیفورنیا میں ڈیلی 700 گاڑیوں کی سیل ہو رہی ہے، جو کہ انتہائی سطح پر بلند و بالا ہے۔